بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 17 تک ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 18 ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن یَکُونُوا مِنَ الْمُہْتَدِینَ، تو توقع یہی ہے کہ یہ لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا لہ، اگر تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کی ایمان کی گواہی دو۔ قرآن کریم میں یہاں بھی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے بعد جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ نماز اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ڈر ہے، جس سے نماز، زکوٰۃ اور تقوی ان کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں گے وہی پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وہی لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، اور وہ نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مسجدوں کی رونق انہی لوگوں سے ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المساجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کر دینا اس کے برابر سمجھتے ہو جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جو اللہ کے اوپر ایمان لائے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ تم لوگ برابر سمجھتے ہو کہ آخرت کے دن اور اللہ کے پر ایمان لانے والوں کی بنسبت حاجیوں کو پانی پلا دیا اور مسجد حرام کی خدمت کر دی، یہ برابر ہے کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو مشرکین تھے وہ حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو بھی کام کرتے تھے اس پر انہیں بڑا فخر تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان اور جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا کہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پانی پلا دیا حاجیوں کو اور عمارت کی مسجد حرام کی جو عمارت ہے اس کی خدمت کر دی، وہاں پہ صفائی کر دی، یا جو بھی کام ہے اس سے ریلیٹڈ وہ کر دیے، تو یہ اللہ پہ ایمان لانا دل سے اور جہاد فی سبیل اللہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہیں؟ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں، بلکہ جو مشرک ہیں ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں، چاہے وہ خیر کی صورت میں ہو۔ جیسے کہ اس سے پہلی ایک آیت ہے، اس کے جملہ ہے نا خابطۃ اعمالہم، کہ تمام اعمال ضائع ہو گئے، اس میں اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ بعض روایت میں اس آیت کا جو نازل ہونے کا سبب ہے نا، وہ مسلمانوں کے آپس میں گفتگو ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا۔ تیسرے نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح ان کو آپس میں باتیں تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ ممبر رسول کے پاس اونچی آواز میں آواز کرو، اونچی آواز میں مت بولو، آوازیں اونچی نہ کرو، یہ جمعے کا دن تھا۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت نعمان بن بشیر، وہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپس کی اس گفتگو کی بابت میں نے پوچھا، یعنی ان سے اس کے متعلق بات کی، جس کے اوپر پھر یہ والی آیت نازل ہوئی، جس میں گویا واضح کر دیا کہ اللہ پر ایمان باللہ
ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والے عمل ہیں، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، پھر آخرت پر ایمان لانا اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت اور فضیلت تو جہاد کی بیان کرنی تھی، لیکن اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل ممکن نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے ایمان باللہ یعنی اللہ پہ ایمان لانے کا ذکر کیا گیا، تاکہ مشرکین اور جو فاسد لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں اور جو فاسدہ کام کے علاوہ یعنی وہ کام بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ عمل جو ہیں یہ زیادہ اہمیت والے ہیں مسلمانوں پہ، ان کو اس کا جواب مل جائے کہ سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے ہے، اور مومنوں کا تو کام ہی اس بات پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کی طرف سے جو بات بتائی جاتی ہے وہ کرنا۔ تو اللہ کے نزدیک یہ زیادہ اہمیت والے ہیں، بجائے کہ یہ کام کر رہے تھے اور دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ افضل ترین ہے، حالانکہ ان کے دل میں تو ذرا برابر ایمان بھی نہیں تھا، اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو اس کے باقی اعمال بھی غارت جاتے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ عند اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنی مال اور جان سے جہاد کیا، اور اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو مرادیں پانے والے ہیں۔ اس میں تفسیر کی کوئی ایسی وہ ہے نہیں چیز جو کہ میں ایکسپلین کروں، ہر بات واضح ہو گئی ہے اس آیت میں کہ ایمان لانا، ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنا، یہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا عزم ہے اور بہت بڑا اجر ہے، اور اس کے عظیم درجات ہیں اس بندے کے۔ یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اور اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے اور اپنی رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے بہت ہمیشہ رہنے والی وہاں پہ نعمتیں ہیں۔ یہ جو آیات ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کی فضیلت اللہ کے پاس زیادہ ہے، اہل ایمان کی فضیلت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان و مال کے ساتھ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا درجہ بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک، اور ہمیشہ رہنے والی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اور اللہ کی خاص رحمت اور رضامندی کے مستحق یہی وہ لوگ ہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتے یہ، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی کو عمل کرتے ہیں یہ۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑے ثواب، اللہ کے نزدیک بہت بڑے ثواب ہیں ان کے لیے۔ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے والی ان کو دینی ہیں، دائمی نعمتیں، وہاں بھی ہمیشہ یہ رہیں گے اور بہت بڑا اجر و ثواب کمائیں گے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے ان کے لیے۔ آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست کبھی بھی نہ بنانا اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، یعنی وہ اگر ایمان والے نہیں ہیں، کفر ان کو عزیز ہے، ان کو کبھی بھی دوست نہ بناؤ، چاہے وہ تمہارا باپ ہو یا بھائی ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی تم میں سے ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ہوگا اور ظالم ہوگا، ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ کبھی بھی چاہے وہ تمہارا کتنا ہی خونی رشتہ کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان کے اوپر نہیں ہے، کفر اس کو زیادہ عزیز ہے، تو پھر وہ تم اس سے بری ہو جاؤ، پھر تم اس کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، محبت رکھو گے پھر بھی ان سے، تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
کیونکہ جب تم جہاد کرتے ہو اللہ کی راہ میں یا ہجرت کرتے ہو تو پھر تمہارے باپ اور بھائی وغیرہ جو ہے ان کی محبت تمہارے آڑے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ وہ ابھی تک کافر ہیں، تو پھر وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور قبیلے کے تمام کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی جہاد اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں، زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے دن اور رات گزارتا ہے، کنبہ، قبیلہ وغیرہ، اور پھر وہ سودا، تجارت، خرید و فروخت جس سے نفع حاصل کرتا ہے، اس سے انسان کو بہت لگاؤ ہوتا ہے، بہت وہ ہوتا ہے، اور وہ گھر جہاں وہ رہتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے۔ موسم کی شدت سے انسان کو بچاتا ہے، ظاہر ہے انسان کے ایک سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، اور بال بچوں کی حفاظت کے لیے انسان اپنا گھر تعمیر کرتا ہے، وہ بھی اس کو اچھی لگتی ہیں، پیاری لگتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت بھی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے انسان کی زندگی کے لیے، رہنے کے لیے، اور انسان کے دل میں ان کی محبت بھی جو ہے کہ یعنی کہ ایک طبعی چیز ہے، ایک قدرتی چیز ہے۔ لیکن اگر ان سب چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جائے اور یہ چیزیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے روکیں، منع کریں دل میں، یعنی کہ یہ آئے کہ ہم یہ چیزیں چھوڑ رہے ہیں یا ہم سے یہ چھوٹ جائیں گی، تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے اور اس کی ناراضگی کا سبب ہے، اور یہ فسق ہے، یعنی نافرمانی ہے، اور جس سے انسان، یہ وہ فسق ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں اس کو اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں نا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، پس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم مومن ہو۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنے جان، مال، اولاد، دولت، ہر چیز سے زیادہ، ہر وہ چیز جو دنیاوی ہے اس سے زیادہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، تب ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، تب ہی ہم مومن کہلا سکتے ہیں۔